جس نے توحید کا رشتہ پا لیا، سرا پا لیا، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور جو توحید سے محروم ہوتا ہے قدم قدم پر اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ محترم حاضرین، اسلامی عقائد کی بنیاد توحید پر ہے، اور تمام انبیاء توحید کی دعوت لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ توحید ہی انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، اور کامیابی اور کامرانی توحید کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی تائید انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اہل توحید ہے۔ اس لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ اچھی طرح سے عقیدہ توحید کو سمجھا جائے، اس کی گہرائیوں کو سمجھا جائے، اس کا مفہوم سمجھا جائے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو جانا جائے، اور ان تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، سب اللہ کے لیے خاص کر دی جائیں۔ التوحید افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص کر دی جائیں، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسے توحید کہتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، کسی اور سے دعا نہیں کی جائے گی۔ استعانت صرف اللہ سے، کسی اور سے استعانت نہیں کی جائے گی۔ ہم ذبح کرتے ہیں جانور، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا۔ غیر اللہ کے نام پر اگر جانور ذبح ہوگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ غیر اللہ سے دعا مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، استعانت کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں
ان تمام قسموں کو اللہ کے لیے خاص کر دینا اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ جو کلمہ توحید ہے اس کے دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے اس کے بعد اس بات ہے۔ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کے لیے نذریں چڑھائی جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ہی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور تمام انبیاء نے یہی دعوت پیش کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو توحید کے دلائل سے بھرا ہوا، صرف یہ بات نہیں کہی گئی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے، جو کچھ کائنات میں ہے سب اس کے ہاتھ میں ہے، جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ کی بخشی ہوئی ہیں، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ توحید کے اندر تین چیزیں ہیں، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ مشرکین بھی مانتے تھے، مثلا توحید میں توحید ربوبیت بھی ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خالق سمجھا جائے، اللہ کو رازق سمجھا جائے، اللہ کو مالک سمجھا جائے۔ تو مشرکین بھی اللہ ہی کو خالق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، خالق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ البتہ ان کی گمراہی یہ تھی کہ عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ بہت سے واسطے بنا لیے تھے، دیوی دیوتا بنا لیے تھے۔ تو صرف اللہ کو رب ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی صرف اللہ کو رب مانے اور کام نہ کرے تو اس کو موحد نہیں کہا جائے گا۔ توحید ربوبیت کے قائل تو مشرکین بھی تھے۔ دوسری چیز ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، بہت سی صفات ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، ہم ان صفات کو مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات میں یکتا ہے، وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہم نہیں جانتے، وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کی کیفیت کیا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کو سمیع مانتے ہیں، ہم اس کو بصیر مانتے ہیں، ہم اس کو علیم مانتے ہیں، ہم اس کو خبیر مانتے ہیں، صفات علیہ سے اس کو متصف مانتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جتنی صفات ہیں ہم کسی صفت کا انکار نہیں کرتے۔ جو اصل مسئلہ ہے اور جس میں انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان اصل جھگڑا تھا، اختلاف تھا، وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی اصل نزاع ہے، کیونکہ لوگوں نے بہت سے معبود بنا لیے۔ انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ جہاں کوئی نفع دیکھا، جہاں کہیں نقصان دیکھا، وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ان کو معبود بنا لیا، ان کی پرستش کرنے لگے۔ تو یہ شرک مختلف شکلوں میں ہمیشہ موجود رہا، اور انبیاء نے شرک کے خلاف جہاد کیا، توحید کی دعوت دی، ایک خدا کی بندگی، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص ہوگی۔ یہ ہے توحید الوہیت، یہ ہے بنیادی جوہر۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے لیے تمام عبادات کو خاص کر دیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ عبادات قلبی بھی ہیں، توکل، رجا، خوف، خشیت، یہ سب عبادات قلبی ہیں۔ صرف اللہ پر بھروسہ، کسی اور پر بھروسہ مومن نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ، اسباب کو اختیار کرے گا، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اختیار کرے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہے گا تو اسباب کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہے گا تو اسباب کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل یہ قلبی عبادت ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ توکل صرف اللہ پر ہوگا، خوف صرف اللہ سے ہوگا، مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ زمین اور آسمان میں فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ صرف اللہ پر بھروسہ، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا اللہ ہے، ہم دوا استعمال کریں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی صاحب قبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر شفا یابی کی دعا کسی اور سے کوئی کرتا ہے شرک ہو جائے گا۔ شفا دینے والا تو اللہ ہے، اسباب اختیار کیجیے۔ دعا کروا سکتے ہیں ہم، بھائی جو دعا کرے گا وہ تو اللہ سے نہ دعا کرے گا کہ اللہ اس مریض کو شفا بخش دے، تو کسی آدمی سے ہم درخواست کر سکتے، بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیجیے، دعا کرے گا۔ لیکن یہ عقیدہ کہ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا، توحید کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ دل کے اندر جب یہ اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک غیر معمولی قوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں، سب اللہ کے پاس ہے، اور میرا رشتہ اللہ سے ہے،
اور میرا رب مجھ سے قریب ہے، وہ میری دعا کو سنتا ہے، میری دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اہل ایمان نے کتنی بہادری کا ثبوت دیا اور کس طرح سے ان کے اندر شجاعت پیدا ہوئی، بے خوفی پیدا ہوئی، کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ جو اللہ سے ڈرتا اور پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ توحید کی وجہ سے غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بلند نگاہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور باقی جتنے عقائد ہیں سب اسی کا نتیجہ ہے، عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، عقیدہ آخرت بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اکٹھا کرے گا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے دندناتے ہوئے پھرتے، ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں، انصاف کرنے والے پریشان رہتے ہیں، ستائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ حساب کتاب ہو، جو نیکوکار ہے ان کو نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے، جو خطا کار ہے ان کو سزا ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور صفت عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے۔ یہ دنیا تو ناقص ہے، یہاں تو پورا انصاف ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک قاتل ہے جس نے درجنوں قتل کیے ہیں، آپ اگر اسے سزا بھی دیں گے تو ایک بار پھانسی دے سکتے ہیں، ایک قتل کا بدلہ ہو سکتا ہے، باقی قتل کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب وہیں ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ آخرت کے بغیر یہ دنیا تو ایک کیلنڈرے کا کھیل ہو جائے گا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اہل دانش ہے اس کائنات پہ غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ تو عقیدہ آخرت بھی عقیدہ توحید ہی کا نتیجہ، عقیدہ رسالت بھی عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے انسانوں کو اس زمین پر اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، ان کی ہدایت کا اس نے سامان کیا، ان کی رہنمائی کا اس نے سامان کیا ہے، اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ خدائے رحمان ہے، اس لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی، اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ انسانوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو روز اول سے انسانوں کی رہنمائی کا اس نے انتظام کیا۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں سب اللہ کے لیے خاص کر دی جائے، چاہے وہ قلبی عبادات ہوں، چاہے بدنی عبادات ہوں، صرف اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی پرستش ہو، اور پرستش کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے زندگی دیا ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ الا لہ الخلق والامر، وہ خالق بھی ہے، وہ عامر بھی ہے، وہ حکم دینے والا بھی ہے، اسی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی بسر ہونی چاہیے، اسی کی شریعت کی پیروی ہونی چاہیے۔ تو عبودیت کے اندر پرستش بھی ہے اور عبودیت کے اندر اطاعت بھی ہے۔
اس کے قانون کی پیروی بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے قانون کی پیروی نہ کریں، اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں، یہ توحید کے خلاف ہو۔ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے قانون کو غالب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا میں امن اور عدل اور شانتی اور سکون اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اسی کے قانون کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، توحید کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس توحید کی نعمت ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس نے توحید کا رشتہ پا لیا، سرا پا لیا، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور جو توحید سے محروم ہوتا ہے قدم قدم پر اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ معبودان باطل کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے شمار ہے۔ آپ دیکھیے، اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، ہر چیز کی پوجا ہو رہی ہے، ہر چیز کی پرستش ہو رہی ہے۔ ندیوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، پہاڑوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی بھی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سانپ کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ جو چیز نفع پہنچانے والی ہو، جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو، تمام چیزوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، ہر جگہ سر جھکائیں گے۔ اور جسے توحید کا سرا مل گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کو کہیں سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ تو اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے جس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس ہے۔ دل کا سکون، دل کا قرار اس سے حاصل ہونے والی چیز ہے، زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے آرام ہو چاہے تکلیف ہو، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا للمومن عجبا لامر المومن ولیس ذلک لأحد الا للمومن۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ ان اصابہ خیر شکر فکان ذلک خیرا لہ، کہ اگر اسے کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہی کا ثمرہ ہے کہ اس دنیا میں انسان یا تو اچھے حالات ہوں گے یا خراب حالات ہوں گے، یا تو کوئی نعمت مل جائے گی یا کوئی زحمت ہو جائے گی، حالات نرم گرم ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ملی تو شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچی صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صبر اور شکر یہی دو چیزیں ہیں زندگی کا خلاصہ۔ تو عقیدہ توحید کے نتیجے میں زندگی پرسکون ہوتی، بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اولاد کی نعمت تھی، اللہ نے چھین لیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی بچی چھوٹی بیمار ہو گئی، شدید بیمار۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، تو جو صاحب بلانے آئے، آپ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو ان للہ ما اخذ وما آتا فلتصبر ولتحتسب، جاؤ بیٹی سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، تو ان سے کہہ دو صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیے، چلے گئے۔ آپ بچے کو گود میں لیا، آخری لمحات تھے، اکھڑی اکھڑی سانسیں آ رہی تھی، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ رحمت کا یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے آنکھ سے آنسو آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ بندے مومن بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا، صبر ملتا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے اندر وہ طاقت ہے، اس کے اندر وہ قوت ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں موحد ہو جائیں اور اپنی زندگی سے توحید کا ثبوت دیں اور توحید کی دعوت لے کے اٹھیں، اس پیغام کو عام کریں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، سب باطل ہے۔ شرک کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کلمہ خبیثہ ہے، وہ ایسا درخت ہے جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ اندر اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کے برگ و بار ہر وقت ملتے رہتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت کو پہچانیے، سمجھیے توحید کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہے، اپنے رویوں کو ٹھیک کیجیے۔ بہت سی چیزیں غیر شعوری طور سے ہم سے ایسی ظاہر ہو جاتی ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں، اللہ سے مانگنا، اسی سے امید رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا، حالات کی وجہ سے بھی نہیں گھبرانا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ کیوں گھبرائیں گے ہم؟ کیوں کسی سے ڈریں گے ہم؟ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہمارا رشتہ اللہ سے ہے، ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توحید کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اس کے تقاضوں کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم روشنی کی مشعل ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں، عقیدہ توحید کے اندر جو طاقت ہے اس کو استعمال کریں، حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔